قوم سبا پر اللہ کے عذاب کا واقعہ۔ اہل سرار کی ایک ایسی قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب کی مالک تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زر خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پسوا کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر صرف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا۔ پھر ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹیوں کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس ہے، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھیرے وہ تجھ سے اپنی نعمتیں چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ۔ تو وہ کہنے لگی، میں بھوک سے ڈر رہی ہوں، جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا، پانی جو زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لی، تک کہ قحط نازل ہو گیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذائیں ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے ان آلودہ روٹیوں کو کھانے پر جو ان لوگوں نے اکٹھی کر پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ ان کی بدحالی اور ناشکری کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورۃ النحل کے آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے عمل کی بنا پر جو کہ وہ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آئے تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا۔ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اس قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلخ کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند مغرب تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخوں اور دوسرے پہاڑوں سے گزرتا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع ریز اور بہت سی خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان کے باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھل سے لدی ہوتی تھی کہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی، لیکن نعمت کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احکامانہ اعتماد کیا جس کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ اعتماد اس لیے کیا تاکہ غریب بے نوع لوگ عمرہ اور ثقافت مند ان کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ وادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیڑ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض روایات کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور سراہی چوہوں نے مغرب نامی بند کی دیوار پر حملہ کر انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئی جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیوار ٹوٹی، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نمود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھی۔ خوش الوان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الو اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنا گھونسلے بنائے تھے۔ اس بات کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورۃ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالا ہے، یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم نے ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔